إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر خیر پہنچ جائے، کوئی عزت پہنچ جائے، کوئی مال پہنچ جائے، جو چاہتا تھا وہ مل جائے، اطمئن بھی، تو پھر بڑے اطمینان میں ہو جاتا ہے، اللہ پہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی سختی آ جائے، انقلب علی وجہ، تو پھر اسلام سے بھاگ گیا، پھر اسلام سے اس نے چہرہ ہی پھیر لی. خسر الدنیا والآخرہ. اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اور دنیا بھی برباد کر لی. جو مطلبی مسلمان، کوئی چیز بھی آ کے ان کے ایمان کو بگاڑ سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایمان بگڑتا کیسے ہے، خراب کن چیزوں سے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان باتا فی غنم بافسد لها. دو چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کے ایمان کو بگاڑتی ہیں، اس کی نیکیوں کا بیڑا غرق کرتی ہے. اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، ساری رات اس ریوڑ میں وہ گزاریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا مسلمان کی نیکیوں میں، دین میں، ایمان میں دو چیزیں تباہی مچاتی. دو چیزوں سے بچ جاؤ. پوچھا گیا اللہ کے حبیب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الشرف و حب المال. ایک عہدے کی محبت ہے، کرسی کی محبت ہے، سرداری کا لالچ ہے، حکومت کی محبت ہے، اور دوسرا مال کی محبت. یہ بندے کے دین کا بیڑا غرق کر دے. جس کے دل میں کرسی کی محبت آ جائے اس کا دین بگڑ جاتا ہے. پھر اس کو عہدہ چاہیے، پھر اس کو کرسی چاہیے. کرسی کے لیے بھلے اس کو عیسائی ہونا پڑے، بھلے اس کو یہودی ہونا پڑے، بھلے اس کو بے دین ہونا پڑے، بھلے اس کو صحابہ کا گستاخ ہونا پڑے،
جس کے دل میں کرسی کی محبت آ جائے پھر اس کو کرسی چاہیے، دین رہتا ہے رہے، جاتا ہے جائے۔ پھر اگر اس کو اپنی عزت بھی نیلام کرنی پڑے، بیٹی کو بازاروں میں لانا پڑے، بیوی کو چوکو چرستوں میں لانا پڑے، وہ لے آئے گا، اس کو کرسی چاہیے۔ نہ اس کو اپنے دین سے سروکار ہے، نہ اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر سے سروکار ہے، نہ اس کو اپنی گھر کی عزت سے سروکار ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے، مجھے کرسی ملے۔ کرسی بچانے کے لیے وہ اپنا دین اڑا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تھے حکومتوں کی طرف، ایک روم کا بادشاہ تھا جو تورات جانتا تھا، انجیل جانتا تھا، وہ تورات کا عالم تھا، اس تک یہ خط پہنچا۔ بڑی لمبی بات ہے، صحیح البخاری میں اس نے عربیوں کو بلایا اور چند سوالات کیے، پھر اس نے کہا تھا، اے ابو سفیان، ان کان ما تقول حقا، جو تو نے مجھے اس کے بارے میں بات بتائی ہے اگر وہ باتیں سچ ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت ایسا آئے گا وہ میری قدموں کی جگہ کا بادشاہ بن جائے گا۔ اب تو تم اس کو اپنے شہروں میں نہیں امن سے جینے دے رہے ہو، لیکن وقت ایسا آئے گا کہ وہ میری بادشاہی کا بھی بادشاہ بنے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، ابو سفیان وہ سچا رسول ہے، اس کی خدمت بھی بڑی سعادت کی بات ہے، کاش میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا، میں اس کے جوتے سیدھے کرتا، میں اس کی خدمت کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا۔ اتنا اس کو یقین تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور میرے حبیب پہلی کتابوں کو ماننے والے جاننے والے وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ اللہ کے سچے رسول۔ گوروں کے بادشاہ کو بھی یقین تھا، اس نے چاہا کہ میری بادشاہی بھی بچ جائے اور میرے علاقے کے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس نے اپنا سارا پارلیمنٹ بلایا، سارے اس نے سردار طلب کیے اور فوجیوں کو کہا دروازوں کو تالے لگا دو، دروازے بند کر دو۔ پھر اس نے سارے اپنے سرداروں کو، پارلیمنٹ کو اس نے خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے کہا، اور روم کے سرداروں، یا معاشر الروم حل انتم فی الفلاح والرشد، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو اور چاہتے ہو یہ تمہاری سرداریاں، تمہاری بادشاہیاں قائم رہیں، آمنو بہذا النبی، عرب میں سچا پیغمبر آ چکا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، کامیابی مل جائے گی، سلطنت بھی قائم رہے گی، سرداریاں تمہاری قائم رہیں گی، سچا پیغمبر آ چکا ہے، ایمان لاؤ۔ جب اس نے یہ بات کی، بخاری شریف کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، وہ سارے کے سردار اٹھ کے ایسے دوڑے جیسے وحشی گدھے دوڑتے، دروازے کی طرف گئے تو دیکھا دروازے بند تھے۔ اس نے کہا ردوہم علیہ، فوجیوں کو کہا ان کو واپس لاؤ میری طرف۔ پھر اس نے کہا
میں تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پہ مضبوط ہو یا کچے ہو. اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو. یہ اس نے پھر چکر دیا. سارے اس روم کے بادشاہ ہرقل کے آگے سجدے میں گر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عہدے کی محبت انسان کے دین کا بیڑا غرق کرتی ہے. بلکہ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قلب الشیخ شاب فی اثنتین، بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں میں جوان رہتا ہے. جوان بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کی محبت بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان رہتی ہے. چاہے اس کی کمر جھک جائے، چاہے ویل چیئر پہ آ جائے، اتنا بوڑھا بھی ہو جائے، لیکن دو چیزوں میں یہ جوان رہتا ہے انسان. ایک کرسی، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی وزارتیں، اس کا لالچ انسان کے اندر بوڑھا نہیں ہوتا. وحب المال، دوسرا مال کی محبت بھی بوڑھی نہیں ہوتی. یہ مال والا فتنہ بھی بڑا خطرناک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے. وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. مال برباد کر دے. بحرین کے علاقے کے غیر مسلموں کا ٹیکس ابو عبیدہ ابن جراح لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فجر کے بعد کرتے. جب بات پھیل گئی حوالیے مدینہ کے لوگ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے. جو اپنے محلوں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے نا، ان کو پتا چلا تو وہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ گئے. آپ نے نماز پڑھائی، دیکھا آج تو ساری مسجد ہی فل ہے. فتبسم رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. مسکراتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لگتا ہے تمہیں پتا چل گیا ہے بحرین کا مال آیا ہے. عرض کرنے لگے جی جی اللہ کے حبیب ہمیں اطلاع ملی ہے، اسی لیے فجر کی نماز ہم ادھر پڑھنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا واللہ، اور میرے صحابہ اللہ کی قسم، لا اخشی علیکم الفقر، مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے. اور میرے صحابہ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے میرے بعد اللہ تمہیں مال ڈھیروں عطا کرے گا، بہت مال عطا کرے گا، اور مال کا فتنہ کہیں تمہارے دین کو بگاڑ نہ دے. ان الدرہم والدینار اہلکا من کان قبلکم، یہ سونے چاندی کے سکے، یہ دولت، یہ مال تم سے پہلی کئی قوموں کو اس نے تباہ کر دیا. ولا اراہا الا مہلکیکم، اللہ مجھے قیامت کے قریب کے حالات دکھا رہا ہے، میری امت کے کئی لوگوں کو بھی یہ مال کا فتنہ برباد کر دے. پھر آپ نے فرمایا میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء من این اکتسب، آدمی کے اندر تمیز ہی ختم ہو جائے گی، مال کہاں سے اکٹھا کر رہا ہے. اس کو ایک ہی فکر ہوگی مال آنا چاہیے، حلال ہو تب بھی آئے، حرام ہو تب بھی آئے. میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ڈرتے تھے کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن میں تمیز ہی ختم ہو جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا بادرو بالاعمال فتنا، نیکیاں کما لو، نیکیاں اکٹھی کر لو اس سے پہلے کہ ایسے ایسے فتنے آ جائیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. میرے حبیب فرماتے صبح کے وقت بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی جماعت کے ساتھ، اچھا بھلا مسلمان، اچھا بھلا ایماندار، سارا دن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، لیکن شام کے وقت ایسا فتنہ آئے گا یمسی کافرا. اس فتنے کی لپیٹ میں مسلمان ایسا آئے گا کہ کافر ہو جائے گا، اپنے ایمان کو بگاڑ بیٹھے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کئی مضبوط ایمان والے ہوں گے جو اس فتنے کا مقابلہ کر لیں گے، اپنا ایمان بچا لیں گے. شام کے وقت بھی ان کا ایمان مضبوط، ساری رات ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے، فکر کرتے رہے کہیں میرا ایمان لٹ نہ جائے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے وَيُصْبِحُ كَافِرًا. لیکن صبح پھر شیطان اور رنگ میں فتنہ لے کے آئے گا، اور انداز سے فتنہ لے کے آئے گا. شیطان اور چکر سے فتنہ ایسا لائے گا جس فتنے کا یہ مضبوط ایمان والا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. وَيُصْبِحُ كَافِرًا. اس فتنے کی لپیٹ میں آ کے یہ مضبوط ایمان والا بھی کافر ہو جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے، ایک دن رات میں ہی وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان کیسے بگاڑے گا، اس کا دین کیسے بگڑ جائے گا. اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت کی تھی. آپ نے فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا مال کی خاطر. مال دیکھتے ہی ڈالر، سونا، چاندی، یورو، اس کے ایمان کی تاریں ہلاتے ہیں. ایسے ایمان کی تاریں ہلائیں گے کہ ایمان کو مار ہی دیں گے. دولت کی خاطر انسان کافر ہو جائے. آج میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کوئی ہے ہمارا مضبوط ایمان؟ 1000 روپے کی خاطر ہمارا دین کہیں بگڑ تو نہیں جاتا. خوبصورت جوتا دیکھ کے ہمارا ایمان کہیں خراب تو نہیں ہو جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اپنا کام کیا ہے، سمجھانے والی آپ نے کسر نہیں چھوڑی. بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ کئی مضبوط ایمان والے بھی گزرے ہیں. او ایمان والو، ان کی مثالیں ہر وقت ذہن میں رکھو اور اپنے ایمان کو بچاؤ. آپ فرماتے اشترا رجل عن رجل عقارا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خرید لی. ایک نے پیسے دے دیے، دوسرے نے زمین بیچی، وہ پیسے لے کر گھر چلا. آج پیسے لے کے گھر چلا جائے تو پھر ہمیں مسلمان کس نے کہا؟ گھر نہیں جائے گا، یا پیسے دے کر جائے گا یا جان دے کر جائے گا. لیکن وہ معاشرہ اور تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیچ کر پیسے لے کر
پیچھے سے خریدنے والے نے اس میں ہل چلایا، فوجد فیہا اقارا، اچانک ہل چلایا تو اس نے زمین میں سے ایک مٹکا نکلا، مٹکے کو اس نے اٹھایا، دیکھا ففیہا ذہب، وہ سارے کا سارا مٹکا سونے کا بھرا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرتا؟ میرا تیرا معاشرہ اور ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، لیکن ان کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اس نے ہل کو ادھر ہی روک دیے، اس مٹکے کو اٹھایا، بیچنے والے کے دروازے پہ چلا۔ بیچنے والا باہر آیا، کہتا بھائی یہ تیری امانت تیری زمین میں رہ گئی، انما اشتریت منک الارض ولم اشتری الذهب، بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، بھائی یہ تیری امانت لے لو، میں یہ حرام اپنی فیملی کو نہیں کھلانا چاہتا۔ وہ دوسرا بھی، وہ بھی ڈر گیا، اس نے کہا بڑا سیانہ سمجھدار ہے، تو اپنی فیملی کو حرام نہیں کھلاتا لیکن میری فیملی کو حرام کھلانا چاہتا۔ انما بیتک الارض وما فیہا، بھائی میں نے تجھے زمین بیچ دی ہے، اس میں سے سونا نکلے وہ بھی تیرا ہے، اناج نکلے وہ بھی تیرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے یہ تو اتنے کی جتنے کی میں نے زمین خریدی ہے اس سے زیادہ تو سونا نکلا ہے، بھائی یہ آگ میں اپنے گھر نہیں لے جاتا، آپ بلچ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آج جھگڑے ہیں دوسرے کا حصہ کھانے کے لیے، آج لڑائی ہے دوسرے کا مال کھانے کے لیے، وہ دونوں گلی میں الجھ رہے ہیں۔ کہتا ہے بھائی یہ سونا میرے سر سے اتارو، یہ لے جاؤ اپنا، وہ کہتا ہے نہیں تم لے جاؤ۔ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اللہ کہتا ہو مسلمانوں تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، لیکن وراثتوں کا مال کھا جاتے ہو، بہنوں کی جائیداد کھا جاتے ہو، یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم دین سے زیادہ، ایمان سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہو۔ لیکن یہ دیکھ جن کو اپنا ایمان قیمتی تھا، اپنا دین قیمتی تھا، وہ الجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کسی سردار کے پاس لے گئے، اس کو کہتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کرو، یہ کہیں سونا ہمارے دین ایمان کو خراب نہ کر دے، ہمارے درمیان فیصلہ کرو، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ نیک ہے، فیصلہ کرنا جانتے کرے۔ دونوں کا معاملہ سنا اور وہ بیٹھ کے رو رہے کہ یہ کیسے لوگ، کیا فیصلہ ان کا کرو۔ پھر اس نے کہا الکما اولاد، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا لی ولد، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا لی ابنۃ، میری ایک بیٹی ہے۔ رشتوں کی وجہ سے ہر تیسرا چوتھا گھر آج پریشان ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے اللہ سے معاملات کیسے ہیں، میرا دین کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر گھر میں مال لائے گا، گاڑیاں لائے گا، بینک بیلنس بھرے گا، تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں رہیں گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے خاسرت دنیا والآخرہ، آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے تیری دنیا برباد ہو جائے،
لیکن یہ دیکھ جن کو اپنا ایمان قیمتی تھا، دین قیمتی تھا، اس نے کہا میرا فیصلہ تم دونوں کو قبول ہونا چاہیے، میرا فیصلہ یہ ہے تم اپنے بیٹے دوسرا بیٹی کی ایک دوسرے سے شادی کر دو، یہ سونے کا مٹکا ان کو دے دو۔ خسر الدنیا والآخرہ اولئک هو الخسران المبین۔ میرے صاحب دین کو سامنے رکھو، دین بچاؤ۔ میری بیٹی 2 لاکھ کی ساڑی مانگنے والی بیٹی، اپنے بابا کو کہہ دو بابا اس کے حلال چاہیے، حرام کا روپیہ ہمارے گھر میں نہ آئے۔ بھلے پچھلے سال والے ہی ہمیں کپڑے پہننے پڑے، پیوند لگانے پڑے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس لباس میں دنیا سے گئی تھی، ان کے لباس کو 18 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سادہ روٹی کھا لو، سادہ شادیاں کر لو، لیکن کسی کا حق نہ کھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک اور واقعہ سنا، وہ بھی بخاری شریف میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایک آدمی تجارت کے لیے دور گیا، پتہ نہیں تھا اتنی مہنگائی ہو جائے گی، ادھر مہنگائی ہو گئی۔ اس نے ضرورت کا سامان خریدا، اپنی تجارتی سامان خرید کے جب بل بنا تو بل زیادہ بنا۔ اس نے کہا اب دوبارہ اتنی دور جاؤں، یہیں سے کسی سے ادھار لے لیتا ہوں، پھر آؤں گا واپس کر دوں۔ یا بستی میں پہلے گھر کوئی دستک دیتا ہے، کوئی واقفیت نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، دستک دیتا ہے، گھر کا مالک باہر نکلا، اس کو کہتا ہے بھائی ایتنی بی-الف دینار، مجھے 1000 سونے کے سکے چاہیے، 1000 سونے کے سکے دے دو، اتنے دنوں بعد میں آپ کے گھر میں واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تجھے ضرورت پڑی ہے، 1000 سونے کے سکے میں دے دیتا ہوں، لیکن ایتنی بالشہداء، بھائی کو گواہ بھی لے کے آنا، میری تیری تو ملاقات ہی پہلی ہو، کوئی گواہ لا جو گواہی دے کہ تم واپس کر دو گے۔ اس نے کہا ادھر تو مجھے کوئی جانتا نہیں، کفا باللہ شہیدہ، گواہ مانگتے ہو تو میرا گواہ اللہ ہے۔ آج میں نے سب سے بڑا دھوکہ کرنا ہو تو ہم قسم رب کی اٹھاتے ہیں، سب سے بڑا فراڈ کرنا ہو نام اللہ کا لیتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے، کہا ایتنی بکفیل، بھائی کوئی ضمانتی لے آؤ۔ اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرا ضمانتی بھی اللہ ہے۔ اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑی ذات ہے، اب تو نے اللہ کا نام لے دیے، اب میں تجھے اپنے دروازے سے خالی تو نہیں لٹا۔ وہ گھر گیا، 1000 سونے کے سکے اس نے اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ چلا گیا، اس نے تجارتی سامان خریدا، واپس اپنے ملک چلا گیا۔ وعدے کے مطابق آج تو جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں بیچارے قرض دینے والوں کی، لیکن یہ دیکھ جن کو اپنے دین کی فکر اپنے ایمان سے زیادہ تھی، وہ وقت پہ 1000 سونے کے سکے لے کر نکل پڑے، آگے دریا کے کنارے، بڑی نہر کے کنارے۔ اللہ بھی کبھی کبھی آزماتا ہے تو کمال ہی کرتا ہے، کشتی نہ آئی، سارا دن شام قریب آئی، ادھر رونے بیٹھ گیا، میں نے تو آج کا اس سے وعدہ کیا تھا، آج پیسے پہنچاؤں گا، میرے وعدے والا دن گزر رہا ہے۔ اللہم انکا کنت تعلم، اے اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، لیکن میرا بس نہیں چل رہا، کیا کروں؟
اچانک دل میں بات آئی، اس نے بہت بڑی لکڑی دیکھی، اس کو کریدنا شروع کیا، اس میں اتنا سوراخ کیا، اس میں 1000 سونے کے سکے ڈالے، وَالصَّحِيفَةُ، ساتھ ایک خط ڈال دیا، بھائی صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے آج کشتی نہیں مل رہی، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ گواہ تھا، اللہ ضمانتی تھا، تو میرے بھائی میں یہ تیری امانت اپنے گواہ اور ضمانتی کو دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ تجھ تک پہنچا دے۔ اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو لہروں کو جدھر کا جدھر چلا سکتا ہے۔ اس نے اللہ سے التجا کر کے اس لکڑی کو دریا کے سپرد کر دیا۔ ادھر سے اس کے دل میں بھی انتظار کرتے کرتے اللہ نے ڈالا، شام کے قریب وہ بھی نکلا کہ کہیں میرے بھائی کو گھر ہی نہ مل رہا ہو، وہ ادھر کہیں تلاش ہی نہ کر رہا ہو۔ وہ دریا کے کنارے میں آیا، اس نے دیکھا وہ تو آیا نہیں، چلو لکڑی جے لے جاتے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے ہم تیری دنیا کے بھی دوست بن جائیں گے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، تو اپنے ایمان کی فکر کر، یہ دریا کی لہریں بھی میں تیرے تابع کر دوں۔ اس نے گھر جا کے اس لکڑی کو رکھا، اس پہ ہتھوڑا مارا، سونے کے سکے سین میں بکھر گئے، اور 7 رکا نکلا، وہ رکا پڑھ رہے ہیں اور زاروں کی تار روح رہے ہیں۔ وہ ایسے ایمان والے تھے کہ اللہ ان کو اپنا آپ دکھاتا ہے، اللہ ان کو اپنی مدد دکھاتا ہے، اللہ کہتا ہے تو میری مدد کر، میں تیری مدد کروں۔ لیکن یہ دینے والا گھر چلا، اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ اللہ کون سا میرا مجبور ہے کہ جو میں نے اللہ کو کام کہہ دیا اس نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا اس کا قرض تو نے واپس کیوں نہیں کیا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، صبح سویرے اس نے نئے پیسے لیے، 1000 نئے سونے کے سکے لیے، آیا دروازے کو دستک دیتا ہے، اندر سے سردار نکلا، کہتا ہے بھائی میری مجبوری تھی، مجبوری بن گئی تھی، سواری نہیں ملی تھی، کشتی نہیں ملی تھی، یہ آپ کی امانت ہے، آپ سنبھال لیں۔ وہ باتیں سن رہے، حیران ہو رہا، کہتا بھائی گواہ کون تھا؟ گواہ تو اللہ تھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی تو میں سونا لے کر آیا ہوں۔ بھائی ضمانتی کون تھا؟ ضمانتی بھی اللہ تھا۔ مسکراتے ہوئے کہتا بھائی جو تو نے ضمانتی کو رقم دی تھی نا، اس نے میرے گھر میں پہنچا دیا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا چلو 1000 اور آ گئے، نہیں نہیں، وہ ایمان والے تھے، وہ اپنے بچوں کو 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھلاتے تھے۔ آج بھی اللہ وہی ہے، گھر میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ امام بخاری کا باپ اسماعیل دنیا سے جا رہا ہے، دوستوں نے کہا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں نے اپنے گھر میں 1 درم بھی 1 روپیہ بھی ایسا نہیں رکھا جس کے حلال ہونے میں مجھے شک ہو۔ یقین سے رزق حلال میں نے کمایا ہے، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے رزق حلال کھانے والی اولاد ضائع نہیں ہوتی۔ پھر ان کے بیٹے سے اللہ نے وہ دین کا کام لیا، قیامت تک بیٹے کا بھی نام روشن ہے، باپ کا بھی نام روشن ہے۔ خائن، فراڈ، دھوکہ کرنے والوں کے نام مٹ جاتے ہیں، اللہ پہ مضبوط ایمان والوں کے چرچے اللہ دنیا میں بھی کرواتا ہے، قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔